ایک خناس کی پراسرار کہانی۔ گریجویٹ پوسٹ کلاسز کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کی ٹرپ کی بس بھرپور ہلے گلے کے ساتھ موٹر وے پر دوڑ رہی تھی۔ چیک پوسٹ پر تھوڑی دیر رکنے کے بعد بس مڑی کے روڈ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس نے بھرپور انداز میں نعرے لگائے، ہرے مری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میڈم اریبہ اور سر حسنان لڑکے لڑکیوں کی ان شرارت بھری حرکتوں پر مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب گاڑی گول چکر کاٹتی ہے، پہاڑ پر چڑھتی ہے اور ہم زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ مس اریبہ نے سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ واقعی میں تمام تفکیرات سے آزاد ہو کے خوشیوں کی فضا میں جھومنے لگتا ہوں۔ سر حسنان نے بھی اپنی رائے دی۔ پیچھے سے ایک اسٹوڈنٹ نے سر حسنان کی بات سن کر کہا، تھوڑا سا انتظار کر لیں سر، ہم ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں۔ سر حسنان نے مسکراتے ہوئے مس اریبہ کی طرف دیکھا۔ مس اریبہ بس کی آخری سیٹ پر بیٹھے 4 اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سر حسنان نے محسوس کیا کہ مس اریبہ یکدم سنجیدہ ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ وہاں پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جو میں محسوس کر رہی ہوں کیا وہ تم محسوس نہیں کر رہے؟ میں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جو آخری سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے شور شراہے میں وہ 4 مسلسل خاموش ہیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ امیر زادوں کی یہ بگڑی ہوئی اولاد ایسی ہی ہے۔ یہ 4 بہت موڈی ہیں، ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ تم ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ کیا تم انہیں جانتی نہیں؟ انہیں جانتی ہوں، اسی لیے تو پریشان ہوں۔ پر رونق ماحول میں کسی ایک انسان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تمہارا واسطہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ چھوڑو، اس قدر پرمزہ سفر کو میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی چڑھائیوں کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے تو بتاتا ہوں۔ حوریہ، وشا، خیام اور فہد جادیہ 4 کلاس کے نالائق ترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ 4 یونیورسٹی تک کیسے پہنچ گئے۔ ان کی تعلیمی حالت دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ میں نے ان 4 میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کی ہیں، اسی لیے میں تم سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے، پھر میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں گا۔ اریبہ نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، یہ 4 ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ 4 کلاسز جوائن نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج حوریہ کلاس میں نہیں اور کل وشا نہیں، یہ 4 ہی کلاس سے غائب ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ان 4 کا تعاقب کرنے کو کہا۔ اس اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ 4 بار بار یونیورسٹی کے میوزیم میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ایسے حصے میں جاتے ہیں جہاں انہیں تنہائی میسر آئے۔ حسنان کی تمام تر توجہ اریبہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ میوزیم میں وہ 4 کیا کر رہے تھے؟ تم نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان 4 نے میوزیم سے کچھ چرایا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹفڈ، مگر جب میں نے ان 4 کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کی اشیاء میں کچھ کمی نہیں لگی۔ حسنان نے اریبہ کی سیٹ پر ہاتھ رکھا، مگر مجھے کچھ ملا تھا۔ میں نے بھی ان کے مشکوک حرکات کا نوٹس لیتے ہوئے حوریہ کو کسی کام سے بھیج کر اس کے بیگ کی تلاشی لی تھی۔ مجھے اس کے بیگ سے کالے جادو کی کتاب ملی۔ میں نے وہ کتاب اس بیگ میں واپس رکھ دی۔ اسی طرح سے میں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی۔ اس کے بیگ سے مجھے ہیروئن بھرے سگریٹ ملے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو وہ سگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہ لیا، بس خیام کو بلا کر ڈانٹ دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 4 ہی ڈرگز لیتے ہوں۔ وہ دونوں جوں ان 4 اسٹوڈنٹس کی بات کرتے جا رہے تھے وہ تفریح بھرے ماحول سے کٹتے جا رہے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ بندر کی طرح چھلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر، آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں؟ آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ٹرپ پر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حسنان نے مسکراتے ہوئے اریبہ کی طرف دیکھا، اور مس اریبہ، یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے؟ اریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ 3 اسٹوڈنٹس مزید کھڑے ہو گئے۔
ہم کچھ نہیں جانتے، آپ دونوں ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پر ختم ہوگا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا۔ اریبہ نے منہ بنایا۔ حسنان: کوئی بات نہیں اریبہ، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا۔ تم چاروں بھی کھیلو۔ خیام کی جگہ جواب وشا نے دیا۔ ہمارا موڈ نہیں ہے۔ اریبہ نے سر کو خفیف سا جھکایا۔ یہ لڑکی وشا مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ناک میں نتھنی اور جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ۔ مہذب گھر کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ باقی لوگ ہر اس روایت سے بغاوت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائیں، چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہوں۔ تم انہیں چھوڑو، گیم کھیلتے ہیں، حسنان نے کہا۔ جب گانوں کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مذاق میں کب 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ جاری ہے باقی آئندہ۔